اور کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ کیا اس میں بات کی گئی. نہیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مین پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ جیسے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے حروف مقطعات سے. تو حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. شاباش. ایسے الفاظ نہیں، ایسے حروف، ایسے حروف ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسے الف لام را ہے، الف لام میم ہے. بیٹا سارا کچھ کتابوں پہ نہیں لکھا ہوا، سارا کچھ کتابوں پہ نہیں ہے. جو آپ سیکھتے ہیں وہ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں. اس میں کچھ شک ہے؟ لیول آف لرننگ کل میں اپنے پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال صوفی صاحب کو سنا رہا تھا، میرا وائبہ تھا. تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ لیول آف لرننگ کیا ہوتی ہے، پیرامڈ جو ہے اس کے مطابق کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے لرننگ ہوتی ہے. تو 5% جو لرننگ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ لیکچر سسٹم سے. بیٹا میں بات کر رہا ہوں، پیچھے بیٹھ جاؤ. کس طرح ہوتی ہے؟ 5% لرننگ جو ہے وہ لیکچر میتھڈ سے ہوتی ہے اور ڈسکشن میتھڈ سے 10% ہو جاتی ہے، لیول بڑھ جاتا ہے. اور اگر ڈیمانسٹریشن میتھڈ بھی ہو، ساتھ ڈیمانسٹریٹ کر کے تجربہ بھی کیا جائے یا ڈیمانسٹریٹ کم از کم کیا جائے تو اس کا لیول 30% تک ہو جاتا ہے. اور وہی چیز جب ہم اس کے بارے میں کوئی تجربہ کر لیتے ہیں، خود تجربہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا لیول جو ہے 50% تک ہو جاتا ہے. اے وی ایڈز کا استعمال ہو تو اور بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہم اس کو کوئی اور مزید طریقے اختیار کریں تو 70% تک ہو جاتا ہے. 90% تک تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول میرے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اگر کوئی چیز آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کسی کو سنا دیں، یعنی کہ کسی کو پڑھا دیں. تو لیول آف لرننگ میں بہترین چیز کیا ہے کہ آپ کسی کو سکھا دیں. یعنی کہ میں اگر کسی دن چھٹی پر ہوں یا کسی وجہ سے پیریڈ نہیں لے رہا تو ایک بچہ پڑھانا شروع کر دے اور اس کو. اور گروپ ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے نزدیک. اب آپ کا سلیبس ایک دفعہ ختم ہو گیا، اب ہم پہلا چیپٹر کو دیکھا، اس کا ٹیسٹ لیا، اس میں جو چیزیں آپ لوگوں کو نہیں آئی تو وہ بجائے اس کے کہ میں پھر اسی طریقے سے سارا پڑھاؤں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کلاس میں یا ریسیس میں یا چھٹی کے بعد اکٹھے بیٹھیں، تو خالی پیریڈ ہو اس میں اکٹھے بیٹھیں اور آپس میں ڈسکس کریں کہ تمہیں کیا چیز نہیں آتی ہے اور تمہیں کون سی آتی ہے. جس کو جو آتی ہے چیز وہ دوسروں کو سمجھا دیں. تو اس طرح طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی. تو 90% سے اوپر جو ہے وہ لرننگ ہوتی نہیں، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے سارا کچھ یاد ہو جانا. تو سورہ بقرہ میں جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس کا تذکرہ کر لیں تاکہ ہم پھر آگے جو ہے وہ اگلے چیپٹر پر چلیں. کیونکہ اتنا ممکن نہیں ہے کہ میں ساری کو ریوائز کروں، پھر پہلی دفعہ تو پڑھا دیا ہے. ہاں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں پوچھوں یا آپ پوچھیں گے؟ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. سب کو پتہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات. اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، اس طرح جس کو نہیں آتی نا اس کو بھی یاد نہیں ہوگی. آپ صرف توقف کریں، میں پوچھوں آپ رکیں تاکہ مجھے چہروں سے پتہ چل جائے گا کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ بتا دے ہاتھ کھڑا کر کے. وانس ان وانس ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں ایک رول بتایا کرتے ہیں کہ کلاس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب میں بات کروں سارے سنیں، جب ایک وہاں پہ سے بات کرے تو سارے سنیں، کوئی کویشچن کرے تو سارے سنیں اور کویشچن کے جواب کو بھی سب کو بتاؤ. تو میرے بیٹے آیت الکرسی کس کا حصہ ہے؟ کس سورت کا آتی ہے؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کا. اب دیکھو آپ کو نہیں پتا تھا نا.
آپ کو پتا تھا؟ سب کو پتا تھا، لیکن آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا. آپ بڑے بڑے پھر فنکار ہیں نا، جو پتا ہوتا کچھ ہے اور ہونے کچھ دیتے ہیں. جی عربی زبان میں بکرا کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا صرف. سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اور میرے سننے والوں کو بھی پتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے نا؟ جی سر. آپ کو بھی پتا ہے؟ پتہ ہے سر. جی سب کو پتا ہے. سورہ بکرا کا معنی کیا ہے؟ گائے. گائے. یہ اس نے بتانا تھا، یہ گائے اس کا کام ہے. حدیث کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے کس کی؟ سورہ بقرہ کی. سورۃ البقرہ. میں بھی تو کوئی اپنا حصہ ڈالوں نا، مجھے بھی کوئی بات کا پتا ہو. سورہ بقرہ کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی چوٹی یا قرآن مجید کی شان یا زینت یا دل؟ چوٹی. قرآن کی چوٹی. قرآن کی چوٹی. سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہدایت. یار آپ یہ کیمرہ مین عام طور پر مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ جب وہ جو کیمرہ مین ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں، تو کیمرہ مین زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کا میرے اوپر پوری توجہ ہوتی ہے. باقی بچوں کی تو ایک دوسرے پر ہوتی ہے نا، تو کیمرہ مین کی جو کہ میرے اوپر ہوتی ہے تو اس لیے وہ زیادہ سیکھتے ہیں. جی سورہ بقرہ میں انسانوں کی قسمیں کتنی بیان کی گئی ہیں بیٹا آپ بتائیں. ہاں جی کون کون سی؟ شاباش. کس آیت کی روح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آیت بول دو نا بیٹا. آپ پڑھنا شروع کر دیتے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہاں تک بات ہوگی انسانوں کے ایک گروہ کی. وہ کون سا گروہ ہے؟ مومنوں کا. وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ نیک لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. وہ ایسے بننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. تو ایک تو ہو گئی ہے. دوسرے اہل کتاب. بیٹا کیسے آیت بولے نا، کتاب آپ کے پاس نہیں ہے دیکھ کے بولے. الذین ینفقون یہ بھی اسی میں پہلے میں آئے گا. یہ دیکھیں یہ دوسرے لوگ ہیں نہیں. الذین کفروا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ ہو گئے کافر، ٹھیک ہے. اور تیسرے کون ہے؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کریں، لا قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ جو پورا رکوع ہے یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ سارے کی سارے منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے. دوسرا سارا رکوع کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا تذکرہ کیا، پھر کافروں کا کیا اور پھر منافقوں کا کیا، اور منافقوں کا کر کے رکوع ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر منافقوں کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. منافق کس طرح کے ہوتے ہیں، منافق کس طرح کے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. جو گھڑا ہے نا، آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ جنت میں تو سب سے اوپر والا مقام اور جہنم میں سب سے نیچے والا مقام سب سے برا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ گڑھا ہے، وہ نیچے ہے، وہ آگ بھڑکائی جاتی ہے.
جب جہنم میں پھینکا جائے گا سب سے پہلے کیا جلیں گے؟ چہرے. کیوں؟ ان کو ٹانگوں کے بل نیچے گرایا جائے گا, منہ کے بل نیچے گرایا جائے گا, اور جہنم کے سب سے نیچلے والے درجے میں ہوں گے. تو بیٹا جہنم کا تذکرہ بھی ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان کا یہ لیول نہ ہو کہ جناب اس کو کسی نے پوچھنا ہے تو وہ صحیح کام کرے گا. اگر آپ کو پتا ہو کہ سر نے کچھ کہنا ہی نہیں, پڑھے نہ پڑھے خسمان اگائے, ہم خود پیپر بناتے ہیں, خود چیک کرتے ہیں, خود جو ہے وہ اس کو نمبر لگاتے ہیں اور خود دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو خود ہی پیپر کو چیک کرتے ہیں, تو سر کا کیا کمال ہے؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے, آپ کہتے ہوں گے دوستوں کو. تو اگر میں آپ سے نہ پوچھوں, اگر میں ایسے ریوائز نہ کراؤں, اگر میں آپ سے آپ کے کویسچن پیپر کو نہ چیک کروں خود بھی کہ آپ نے کیا گند گھولا ہے, آپ کی کرتوتیں کیا ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا, آپ بے فکر رہیں گے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے بس, اور نہ اس کے بعد پیپر ہونے ہیں, تو نہ اس کے بعد اس کا اجر ملنا ہے, تو پھر آپ فارغ رہیں گے. اسی طرح بیٹے یہ نظام عدل جو ہے یہ قائم رہے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جب اللہ نے پہلے سے ہمارا تقدیر لکھ دی ہے کہ جناب ہمیں جو ہمیں ہماری قسمت میں ہے وہ ہونا ہے, تو پھر بندے کے کام کا کہاں سے اجر کیوں پوچھا جاتا ہے اس سے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آپ سے آپ کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا. اگر نہ دیا جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو ہم کہیں گے جناب جو دنیا میں فائدہ چوک لیا بس, پھر تو کافر بھی بڑے صحیح کہیں گے. لیکن بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ پتہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کیا کرنا ہے. قبضے قدرت میں ہونے کی بات کیا ہے کہ آپ کے قبضے میں, اگر آپ اللہ چاہے تو چینج کر سکتا ہے, کون فیکون ہو جانا ہے. لیکن آپ کے ذمے جو کام ہے, ایک ٹانگ کو اٹھانا آپ کے ذمے ہے, چلنے کے لیے منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے. وہ للو جو ہے نیچے بیٹھا ہوا نیچے منہ کر کے, اس کو کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم جان بازی. جو پلا ہو گھر کسوں میں, جو پلا ہو گھر کسوں میں, اسے کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو گھکوڑوں میں رہتے ہیں, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کرگسوں میں رہتے ہیں, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہ آپ کو تمیز ہے, 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 نہ آپ کو نہ آپ کو نہ آپ کو. جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں اپروچ غلط ہے, تو آپ کی اپروچ کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ رات ہی بات ہو رہی تھی, ہمارے ایک دوست ہے راؤ نزاکت علی خان, میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, تکبیر گروپ ہے, وہ صرف اس میں ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ بھی میل زیادہ تر. تو وہاں جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس میں کوئی گانا بھیج دیتا تھا, کبھی جو ہے وہ اس میں کوئی ڈانس بھیج دیتا تھا, کبھی گانا عام طور پہ بھیج دیتا تھا. تو ہم اس کو دبے لفظوں میں کہتے تھے کہ یار یہ کیا کرتے ہو, نہ بھیجا کرو, ہمارا یہ گروپ اس طرح کا نہیں ہے. پھر بھی ہم اس کو روکتے نہیں تھے. پھر اگلا لیول کیا آیا, ہم نے اس کو کہنا چھوڑ دیا. پھر اگلا لیول کیا آیا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی اچھی باتیں ہوتی تھی, کوئی اس میں نعت پڑھ دیتا تھا. علوی صاحب ہے گجرات کے, ایک اور عاشق شاہین صاحب ہیں وہ ہیں, اور دوسرے ٹیچرز ہیں. پھر شاہ صاحب ہیں فیصل آباد کے, اس میں محسن صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی ہیں, مطلب یہ کہ فزیکل انسٹرکٹر ایس ایس ہیں, وہ کبھی نعت پڑھ دیتے تھے, کبھی کوئی نعت پڑھ دیتا تھا, کبھی اس میں کوئی اچھی بات کر دیتے تھے, کبھی کوئی ترجمہ کر دیتا تھا, کبھی قرآن کی بات کر دیتے تھے. تو یہ دیکھیں نا جیسے کوئی گھکوڑے نیچے منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس وقت گزارنا ہے. جب بچوں کا مقصد یہ ہو کہ یہ ایک وقت ہے, یہ نعیم صاحب کو ملا ہوا ہے, اس میں 40 منٹ ہے, 50 منٹ ہے, 1 گھنٹہ ہے, انہوں نے مسلسل بولنا ہے, انہوں نے ہمیں سکھانا ہے, اور ہم نے سیکھنا نہیں ہے بس. اور ہم نیچے منہ کر کے اپنا گزارا کر لیں, ہم جو ہے وہ ایک اور کتاب پہ منہ کر لیں اور کچھ اور سوچتے رہیں. کیا نعیم صاحب بھی للو ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. میرے بچوں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں. تو میں بات کر رہا تھا راؤ نزاکت صاحب کی. راؤ نزاکت صاحب کیا کرتے تھے, اب رات کو انہوں نے ایک ایسا گانا بھیجا جو مجھے بھی پسند تھا, میرے بیٹے کو بھی. پھر اس کے بعد میں نے اس پہ تبصرہ کیا, میں نے اس پہ لکھا, یہی بات لکھی کہ یہ ایسے ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر اگلا بھیج دیا, صرف اسی خراب نہیں سارا زمانہ خراب ہے. وہ میرے بیٹے نے نا اسلام آباد سے آتے ہوئے وہ بس میں دیکھا تھا, تو وہ کہتے یہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے یہ گانا. تو ہم رات کو 1 بجے 12 بجے جو ہے نا وہ گانا سنتے تھے. یہ
تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ ان کا پروگرام چلتا ہے، اس میں وہ ہمیں کوئی نہ کوئی گانا کوئی نہ کوئی تبصرہ بھیج دیتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم چیزوں کو برا کہتے ہیں، پھر ہم برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم ان کو برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم وہ خود اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانہ سارا خراب ہے، صرف اچھی خراب ہے. تو بیٹا ایسے نہ ہو. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، آپ کے دوستوں میں سے جو دوستوں کو لے کر بیٹھے، جو ان کو احساس دلائے شاید صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن للو ہے، کیوں یہ کو گھوڑے ہیں، کیوں یہ ماں کے بھونگڑ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے ایسے ہیں. وہ بچہ اتنا سنجیدہ ہے، آپ ہیں، آپ نیکسٹ ہے اتنے سنجیدہ ہیں، آپ سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں، آپ ہیں، آپ کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ ہیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سیریس ہیں، آپ ہیں ماشاءاللہ. یہ تو پھر ہمارا وظیفہ ہے. اور اگلا ہے یہ سمجھدار ہے، شاہد ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. یہ جو میسرا سا ہے یہ بڑا اچھا ہے. تو آپ سارے اچھے ہیں لیکن اپنی اچھائیوں کو آپ دبا کے رکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارے ہیں. آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، آپ کے اندر یہ دیکھو اس دن جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا ماشاءاللہ زبردست، اب اس کا سرٹیفکیٹ رہتا ہے اس کو دینے والا. لیکن اب مختلف صلاحیتیں ہیں نا بچوں کے اندر، تو آپ سارے جوائنٹ وینچر کیا کریں، مل کے کوئی کام کیا کریں. ایک اپلیکیشن دی آپ نے، کیا بنا اس کا؟ پھر بیٹا کمپلیٹ نہیں ہوئی. اب جو بھی کام ہے نا وہ اپنے ذمے لیں، اس کو جب تک کر نہ لیں میرے بیٹے، جب تک اس کو کر نہ لیں اس کو چھوڑیں نہیں. پہلے طے کر دیں کہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ بے شک واہ دیر لگا دیں. واہ دیر سے مراد سے کافی سارے ٹائم لگا دیں. آپ سن رہے ہیں؟ کن سوچوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میں فضول بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. یہ کہہ رہا للو کا للو ہے، للو جان چڑھائی، للو پوچھا للو کرو، للو کتوا ہے. اب دوسرے چیپٹر میں کوئی بات ہو گئی، آگے چلیں پھر اس کے نکالیں آخر میں. صفحہ نمبر بتاؤ. 16 نہیں، 16 پر تو نہیں ہے. 61 آگے تو سورہ آل عمران آ گئی ہوئی ہے، 61 کیسے ہو گیا؟ سر وہی آگے ہم نے ڈسکس کرنا. نہیں بیٹا ابھی یہ ختم نہیں ہوئی. ابھی اس میں سے ہم نے مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کس کے ذریعے کرنی ہے؟ صبر اور نماز سے. پہلے صبر کریں اور پھر نہ صبر ہے تو نماز پڑھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کس چیز کو کیا گیا ہے؟ سود کو. اچھا مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں کیا بات ہے؟ یہودی. ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ کیا نام تھا؟ نہیں یہ وہ صلاح دے گی. بیٹا یہودیوں کے ساتھ جو یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو تھی، اوس اور خزرج تھے نا وہاں، اوس اور خزرج تھے، مدینہ میں آباد تھے یہودی. ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. میثاق مدینہ کے نام سے. میثاق مدینہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ آتے ہیں کسی کو؟ بیٹا آنے چاہیے. آپ میرے لیکچر سنیں وہاں سے پتہ چل جائیں گے. وہ جو پی ٹی وی پہ آیا تھا تفصیلی جواب سورہ بقرہ کا تعارف، سورہ بقرہ کے فضائل اور خصوصیات، سورہ بقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات. تو بیٹا اس کو پھر آپ اگر تو ہمیں ٹائم ملا اورل کا تو ٹھیک ہے، ورنہ ریٹن کے لیے اب آپ جو سورہ آل عمران تعارف اور خصوصیات یہ ہو گیا. نیکسٹ جو پیر ہے اس دن آپ کا ہوگا. اگر میں نہیں آتا Yes, sir. جیسے کہ میرے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو شاید اگلا ہفتہ میں نہ آ سکوں. اگر میں نہیں آتا تو بیٹا پھر کون اس چیز کو
श्योर करेगा और जो पेपर है वो मुझे भेजेगा चेक करके। पेपर यहाँ रोज़ पहले पीरियड में हुआ करेंगे, चाहे कोई टीचर आए चाहे ना आए। इधर सुन लें। और इसको कौन, एक आपकी जिम्मेदारी है और एक आपकी, और बायो वालों की, बायो में से आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बायो के बच्चे आपके ज़िम्मे, आर्ट्स के बच्चे आपके ज़िम्मे, दोनों के। आर्ट्स वाले सारे जिम्मेदार खुद हैं, और जो मैथ्स वाले उसके जिम्मेदार आप हो, और कंप्यूटर वालों की जिम्मेदारी आपकी। आपने उनसे पेपर अगर नहीं होता, एक दिन किसी भी वजह से नहीं होता, तो मुझे इन्फॉर्म करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे करना है, ठीक है। ये रोज़ पेपर होना है, रोज़ एक चैप्टर होना है। एक दिन हो जाए, एक दिन डिस्कस कर ले, एक दिन हो जाए, एक दिन डिस्कस कर ले। एक हफ्ते में ये एक दफ़ा रिवीजन आप कर चुके हो मेरे बगैर। और इधर आखिरी बात सुन लें कि उनमें जो चीज़ें आपको नहीं आती वो लिखी हुई एक शीट पर हो आपके नाम के साथ, और मुझे वो भेजनी है टिल फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे को हो सकता है मैं आ जाऊँ। सैटरडे को तो मेरे 5 पीरियड है, पीर मंगल बुध जो मेरा जुमा, तो मंडे को मैं फारिग हूँगा, तो मंडे को सैटरडे को मैं फारिग हूँगा, सैटरडे को मारूँगा। हालांकि मैंने छुट्टी ले ली हुई है, लेकिन मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वो हमारी अल्लाह ताला हमारा आमीन।